اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد پروردگار کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور حدود الہیہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، آپ انہیں جنت کی بشارت دے دیں۔ نبی اور صاحبان ایمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں، چاہے وہ ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اصحاب جہنم ہیں۔ اور ابراہیم کا استغفار ان کے باپ کے لیے صرف اس وعدہ کی بنا پر تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے تو اس سے برات اور بیزاری بھی کر لی کہ ابراہیم بہت زیادہ تضرع کرنے والے اور بردبار تھے، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی حکومت ہے اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے، اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار۔ بے شک خدا نے پیغمبر اور ان مہاجرین و انصار پر رحم کیا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، جبکہ ایک جماعت کے دلوں میں کجی پیدا ہو رہی تھی۔ پھر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا کہ ان پر بڑا ترس کھانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان تینوں پر بھی رحم کیا جو جہاد سے پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ زمین جب اپنی وسعتوں سمیت ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے دم پر بن گئی، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کر لیں، اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ یا اس کے اطراف کے دیہاتیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول خدا سے الگ ہو جائیں یا اپنے نفس کو ان کے نفس سے زیادہ عزیز سمجھیں، اس لیے کہ انہیں کوئی پیاس، تھکن یا بھوک راہ خدا میں نہیں لگتی ہے، اور نہ وہ کفار کے دل دکھانے والا کوئی قدم اٹھاتے ہیں، نہ کسی بھی دشمن سے کچھ حاصل کرتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے عمل نیک کو لکھ لیا جاتا ہے کہ خدا کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ راہ خدا میں نہیں کرتے ہیں اور نہ کسی وادی کو طے کرتے ہیں، مگر یہ کہ اسے بھی ان کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ خدا انہیں ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کر سکے۔ صاحبان ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑیں، تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذاب الہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگیں۔ ایمان والو، اپنے آس پاس والے کفار سے جہاد کرو اور وہ تم میں سختی اور طاقت کا احساس کریں، اور یاد رکھو کہ اللہ صرف پرہیزگار افراد کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے بعض یہ طنز کرتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے مرض میں سورہ ہی سے اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں ہر سال ایک دو مرتبہ بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور پھر پلٹ جاتے ہیں، تو خدا نے بھی ان کے قلوب کو پلٹ دیا ہے کہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے۔ یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے، وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے۔ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے خدا کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میرا اعتماد اسی پر ہے اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔